بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید ہاشمی آفیشیل پہ خوش آمدید. میری بچیوں، میرے بیٹوں، ہمارے حالات ہمیشہ خراب ہی رہے ہیں. یہ تو پہلا فکرہ ہر لکھنے والا لکھتا ہے، ہر بولنے والا بولتا ہے. لیکن یہ ایک نیا چیپٹر کھلا ہے، اور چونکہ میں ذاتی طور پر متاثر ہوں اس جناب جنرل فیض حمید کی وہ کورٹ مارشل تو اب ہو رہا ہے. دیکھیں، میری اگر اس دور کی جتنی پریس کانفرنسیں سنے گی، میں نے ان دو جرنیلوں کے بارے میں بہت کچھ کہا اور صحیح کہا. دیکھیں، جنرل فیض حمید جو ہے وہ اس کا بھائی ایک پٹواری تھا، سسپینڈڈ کرپٹ پٹواری. اس کو انہوں نے نائب تحصیلدار بنا دیا اور پھر وہ چکوال کا پورے ضلع کا مالک بن گیا. اب اس کے لیے پیچھے اس کا بھائی بیٹھا تھا. والدہ ان کی ایک ٹیچر تھی اور وہ اچھے نام والی خاتون تھی. لیکن وہ جو سردار صاحب تھے، ان کے بھائی، وہ بھی سنا ہے کہ وہ بھی جیل میں ہے. اب یہ بھی جیل میں ہی ہے نا. تو اس طریقے سے باجوہ صاحب ابھی جیل میں نہیں ہیں، انہیں بھی جیل میں ہونے چاہیے اگر کوئی انصاف کر رہا ہے. حالانکہ یہ عمران خان کا دور تھا جب میرے گھر پہ یہاں انہوں نے سارے ہماری چھوٹی موٹی جو کاروبار کا بیس تھا اس کو پورا اڑا دیا، ہمارے گھروں کو بھی اڑا دیا. یا شادی ہال پہ، پھر ہمارے جو کنٹرول شیڈ سے تقریباً 19-20 کروڑ کا انہوں نے اسے ہمارے گھروں کو، سکول کی جگہوں کو زمین سے اکھاڑ کے باہر پھینک دیا. وہ ملبہ آج تک پڑا ہوا ہے. اب ہم کیا کریں؟ کوئی تھوڑے پیسے ہوں تو ان کو ٹھیک کریں. اور لیکن یہ باتیں جنرل فیض حمید کے براہ راست حکم پہ میرے ساتھ ہو رہا تھا، اور باجوہ صاحب کے براہ راست احکامات پہ یہ ہو رہا تھا. یہاں سے جو ISI ملتان کے سربراہ تھے، ان کا نام بھی کرنل تھا، میجر نیازی تھا. انہوں نے حفیظ اللہ نیازی کو کہا کہ بھئی آپ بتا دیں، جاوید ہاشمی کا پہلے بھی ایک ہاتھ اور بازو تو ہم نے کام کرنے کے قابل نہیں چھوڑا، دوسرا بازو بھی اب ان کا توڑنے کا ہمیں آب پارہ سے اجازت مل گئی ہے، بلکہ حکم بھی ہو گیا ہے. تو خیر، حفیظ اللہ نیازی نے کہا بھئی، اور یہ جیو پہ بیٹھ کے کہا کہ تم کس کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ اس کو میں سمجھا دوں؟ وہ جاوید ہاشمی ہے، اس کا سارے بازو توڑ دو، اس کی ٹانگیں توڑ دو. وہ جو سمجھتا ہے وہ کہتا رہتا ہے. میں نے ہر وقت کہا کہ یہ عمران خان نے میرے گھر نہیں گرائے، دور تو عمران خان کا تھا، یہ ISI نے گرائے ہے. اور فیض حمید اور
باجوہ صاحب کے حکم پہ گرائے گئے. اب میں یہ قوم کو سمجھانے کے لیے کوشش کر رہا تھا کہ یہ دوست جس کے ہوتے ہیں اسی کے دشمن بھی ہوتے ہیں. یہ ہماری ISI والے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ. انہوں نے عمران خان کی حکومت کو پلٹنے کی جو کوششیں کی آپ اب سن رہے ہیں. خواجہ آصف کا بیان جو ہے بڑا اہم ترین بیان ہے کہ انہوں نے کہا کہ وی آر فیٹ اپ ہم. نواز شریف سے اس کو نکالنا چاہتے ہیں. اس کو نکال کے آپ کو پنجاب دے دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. تو اتنی تفصیلات میں تو میں نہیں جانتا, آپ جانتے ہیں ان چیزوں کو. تو یہ کیوں کیا انہوں نے؟ عمران کے ساتھ بھی یہ کیا, اور اسلام عمران کے نام پر کئی چیزیں کی. اب تو کچھ باتیں آ رہی ہیں کہ وہ ابھی تک جو ہے فیض حمید ان کی پارٹی کو احکامات دے رہا تھا. حد ہو گئی. جیسے وہ باس ہو, اپنے باپ کو بچانے کے لیے پھر وہ تحریک انصاف کو بھی قربان کر رہا تھا. تو ہمارے ہاں چیزوں کو سمجھا نہیں جا رہا. پاکستان کو اسی طریقے سے ہم نے اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ وہ ہمارا غبارہ پاکستان کا میں کہنا نہیں چاہتا, وہ پھٹ چکا ہے. ہم لوگ تھوڑی تھوڑی یہ باتیں کرتے رہتے ہیں تاکہ جو ہمت سے ابھی بچا سکتی ہے یہ قوم اپنے ملک کو, تو ان کو ہم سہارا دیتے رہتے ہیں, بولتے رہتے ہیں. اور میں تو ہر دور میں بولا ہوں نا. میں نواز شریف کے دور میں نہیں بولا, بالکل بولا ہوں. اور ہمیشہ جنگ لڑی ہے, جیلوں میں ساری زندگی گزار دی ہے میں. 8-9 سال جیلوں میں رہ کے, سارے ملک کی جیلوں میں مجھے پہنچایا گیا. اب میں جب دیکھتا ہوں کہ شاہ محمود صاحب کو وہاں کوٹ لکھپت میں بٹھایا ہوا ہے تو مجھے پتہ ہے کہاں پہ بٹھایا ہوا ہے, کیا کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن ان کی بھی ہمت ہے. عمران خان کا تو خیر اس نے جس حوصلے سے ہمت سے وہ کھڑا ہے تو اس سے حوصلہ پوری قوم کو مل رہا ہے. اگر وہ بھی بیٹھ جائے, کیونکہ آج کے دور میں سوشل میڈیا کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ہماری ISI اور دوسرے کہ جی اس نے جی مشروط معافی مانگ لی ہے, فلاں بیٹھ گیا ہے, فلاں بیٹھ گیا ہے. لیکن نہیں, عمران نے ہمت کی ہے. اس کی ہمت سے ہماری قوم کے اندر, نوجوانوں کے اندر ہمت زندہ ہے. وہ اس کا کنٹریبیوشن میں سمجھتا ہوں. مجھے بھی اختلاف ہیں بہت سارے عمران خان سے. میں نواز شریف صاحب کو بھی کہتا تھا کہ میں آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں, لیکن میں آپ کو میں آخری نبی نہیں ماننے کو تیار. وہ ایک آخری نبی ایک تھا جو چلا گیا. اب آپ چاہتے ہیں کہ خوش آمد کروں میں اس طریقے سے. نواز شریف صاحب سے بھی یہی مسئلہ تھا, اور وہ کمپرومائز کرتے کرتے آج تو وہ پوری طرح اپنے آپ کو کس ذلتوں کے اس میں انہوں نے, ان کے دوست احباب چاہتے ہیں کہ وہ اس سب چلے جائیں نواز شریف صاحب کو. تو پھر یہ تو جب تک آپ قوم کے لیے جنگ لڑتے رہیں گے قوم آپ کو سر پہ بٹھاتی رہے گی. جب آپ قوم کو کے ساتھ ہٹ کے کمپرومائز کریں گے تو کمپرومائز کرنے والی بھی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کچھ کر لیں, فائر وال لگا لیں. بنگلہ دیش میں فائر وال تھی نا, تو کیسے حکومتیں بدلی گئیں؟
اسٹیبلشمنٹ بھی ایک دفعہ پوری بدلی جا چکی ہے. اب کل کو کیا ہوگا بنگلہ دیش کا. لیکن آج ہم تو یوم آزادی منانے جا رہے ہیں کل. ہمیں تو اب ایک حساب لینا چاہیے, دینا چاہیے قوم کو کہ ہم نے اپنی قوم کے ساتھ جو ہم نے ظلم کیے ہیں, زیادتیاں کی ہیں, وہ لوٹے مارے کیے ہیں, وہ ساری ہمارے سامنے موجود ہیں. میں کل بھی کہہ رہا تھا, آج بھی کہنا چاہتا ہوں کہ تمام جنرلوں کو, آرمی کور کمانڈرز کو, کہ بھائی پاکستان کو لوٹنے کی اور یہاں سے دولت سمیٹنے کا تنخواہوں کے ذریعے, مراعات لینے کے ذریعے پاکستان کی ہڈیاں مت چوسو. یہی میں کہہ رہا ہوتا ہوں آئی پی پی والوں سے بھی یہی میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے وسائل جو ہیں کوئی باہر کا نہیں لوٹ رہا نا. اب تو کھل کے سامنے آ گئے کہ کون لوٹ رہا ہے. یہی ہمارے اپنے, یہی ہمارے میاں نواز شریف کی فیملی, شہباز شریف کی فیملی, مریم نواز کی آگے فیملی, پوری فیملی. تو یہی زرداری صاحب کا حال ہے. تو تمام یہ اگر پاکستان کو معاف کر دیں تو پھر پاکستان اچھا بھلا آگے کی طرف چل پڑے گا. یہ جو ادارے ہیں جو اپنے آپ کو ادارے کہہ رہے ہیں, یہ ادارے اب نہیں ہیں, یہ زنجیریں ہیں, قوم کے پاؤں کے اندر پڑی ہوئی زنجیریں, ہماری آزادی کے خلاف ہمارے پاؤں میں, ہاتھوں میں پڑی ہوئی زنجیریں. ہم ان زنجیروں کو یا تو یہ خود مہربانی کر کے ہمیں آزاد کر دیں, یا ان زنجیروں کو توڑے بغیر پاکستان آگے نہیں چل سکے. مہربانی.